روایت میں ہے کہ امن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی سخاوت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو نا واقف ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ ان قیدیوں نے حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی موجود ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ ہی صرف اپنی طرف سے انعام دیے بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے اس ضمن میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا، اور ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو کافی رفتار سے دوڑتا ہے اور خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ عقل اور شعور کے خلاف ہے۔ اور بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی اس بارے میں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ اس سے کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ قیمتی سوار ایک گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا انکار کر دیتا ہے تو حاتم طائی غلط ہے، اور اگر حاتم طائی گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو وہ یقیناً صحیح ہے۔ ٹونگ سے چلا ہوا یہ وفد منزلیں طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت یہ وفد وہاں پہنچا تو بہت زیادہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ گپ اندھیرے میں بادلوں کی گرج اور چمک بہت زیادہ خوفناک منظر بنایا ہوا تھا۔ ایسے خراب موسم میں کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا، درکنار نکلنا تو بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن حاتم طائی نے میزبانی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کے تواضع، آرام اور آسائش کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت دیکھ کر مہمان خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی، ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور گفتگو کے بعد اپنے آنے کا منظر بیان کیا۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت ہی زیادہ افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی آپ یہ بات مجھے بتا دیتے، لیکن اب میں مجبور ہوں اس لیے کہ میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراگاہ اور کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگوا سکتا، تو لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت کر دیا۔ وزیر حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلام